السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، بہشتی زیور کے آج کے سبق میں ہم باب نمبر 31 پڑھنے لگے ہیں۔ کپڑے وغیرہ کی قسم کھانے کے بیان میں ہے۔ مسئلہ نمبر 1، کسی نے قسم کھائی کہ اس قالین پر نہیں لیٹیں گے، پھر قالین بچھائی اور اس کے اوپر ایک اور چادر ڈالی اور اس کے اوپر لیٹ گئے تو اس سے قسم ٹوٹ گئی۔ ہاں، البتہ اس قالین کے اوپر ایک اور قالین یا کوئی دری وغیرہ بچھائی اور اس کے اوپر لیٹ گئے تو یہ قسم نہیں ٹوٹی۔ مسئلہ نمبر 2، قسم کھائی کہ زمین پر نہیں بیٹھوں گا یا نہیں بیٹھوں گی، پھر زمین پر بوریا یا کوئی کپڑا یا چٹائی یا ٹاٹ وغیرہ بچھایا اور بیٹھ گئے تو قسم نہیں ٹوٹی۔ اگر اپنا دوپٹہ یا اوڑھے ہوئے میں سے اسی کا آنچل بچھا کر بیٹھے تو قسم ٹوٹ گئی۔ البتہ اگر عورت دوپٹہ اتار کر بچھا لیتی ہے تب بیٹھی تو پھر بھی قسم نہیں ٹوٹے گی۔ مسئلہ نمبر 3، قسم کسی نے کھائی کہ اس چارپائی یا اس تخت پر نہیں بیٹھیں گے، پھر اس پر دری یا قالین وغیرہ کچھ بھی بچھا کر بیٹھ گئے تو قسم ٹوٹ جائے گی۔ اگر اس چارپائی کے اوپر ایک اور چارپائی بچھا دی اور تخت کے اوپر ایک اور تخت بچھا لیا، پھر اوپر والی چارپائی اور تخت پر بیٹھے تو قسم نہیں ٹوٹی۔ مسئلہ نمبر 4، ایک عورت نے قسم کھائی کہ فلانی کو کبھی نہلاؤں گی نہیں، پھر اس کے مر جانے کے بعد نہلایا تو قسم پھر بھی ٹوٹ جائے گی۔ مسئلہ نمبر 5، شوہر نے قسم کھائی اور بیوی سے کہا کہ میں تجھے کبھی نہیں ماروں گا، پھر غصے میں چوٹی سے پکڑ کر اسے گھسیٹا یا گلا گھونٹ دیا یا زور سے کاٹ دیا تو قسم ٹوٹ جائے گی۔ باقی ویسے گپ شپ میں اگر اس کو کاٹا تو اس سے قسم نہیں ٹوٹتی۔ مسئلہ نمبر 6، یعنی ناراضگی کا کاٹنا نہیں تھا، مقصود یہ ہے تو اس سے قسم نہیں ٹوٹتی۔ مسئلہ نمبر 6، کسی نے قسم کھائی کہ فلاں کو ضرور ماروں گا اور وہ اس کہنے سے پہلے ہی مر گئی، تو اگر اس کا مرنا معلوم نہ تھا اس وجہ سے قسم کھائی تو قسم نہیں ٹوٹے گی، اور اگر جان بوجھ کے قسم کھائی تو قسم کھاتے ہی قسم ٹوٹ جائے گی۔ پتہ بھی تھا کہ وہ مر چکی ہے پھر بھی قسم کھائی تو قسم کھاتے ہی قسم ٹوٹ جائے گی۔ مسئلہ نمبر 7، اگر کسی نے کسی بات کے کرنے کی قسم کھائی، جیسے یوں کہا کہ اللہ کی قسم انار ضرور کھاؤں گی، تو عمر بھر ایک دفعہ کھا لینا کافی ہے۔ اگر کسی بات کے نہ کرنے کی قسم کھائی، جیسے کہا کہ اللہ کی قسم انار نہیں کھاؤں گی، تو ہمیشہ کے لیے چھوڑنا پڑے گا، جب بھی کھائے گی تو قسم ٹوٹ جائے گی۔ ہاں، اگر ایسا ہو کہ گھر میں انار انگور وغیرہ آئے اور خاص ان اناروں کے لیے کہا کہ نہیں کھاؤں گی تو اور بات ہے، وہ نہ کھائے، اس کے سوا اور منگوا کر اگر کھائے تو کوئی حرج نہیں، قسم نہیں ٹوٹے گی۔ باب نمبر 32، دین سے پھر جانے کا بیان ہے اس میں۔ مسئلہ نمبر 1، کسی نے خدا نخواستہ یوں کیا کہ وہ اپنے دین ایمان سے پھر گئی یا پھر گیا، تو اسے 3 دن کی مہلت دی جائے گی۔ جو اس کو شبہ پڑا ہے، جو اس کو کوئی اشکالات ہیں، اس کے وہ دور کیے جائیں، جوابات دیے جائیں۔ اگر اتنی مدت میں وہ مسلمان ہو جاتے ہیں تو خیر، نہیں تو ہمیشہ کے لیے قید کر دیے جائیں جب تک کہ وہ پکی توبہ کر نہ لیں۔ جب وہ پکی توبہ کریں اس وقت ان کو چھوڑا جائے۔ مسئلہ نمبر 2، جب کسی نے کفر کا کلمہ زبان سے نکالا تو ایمان ختم ہو گیا، جتنی نیکیاں اور عبادات کی تھیں وہ سب ختم ہو گئیں، نکاح ٹوٹ گیا۔ اگر حج فرض ہو چکی تھی تو وہ بھی ٹوٹ گیا۔ اب اگر توبہ کر کے پھر مسلمان ہوئے تو اپنا نکاح پھر سے پڑھائیں اور دوبارہ حج کریں۔ مسئلہ نمبر 3، اسی طرح اگر کسی کا میاں یعنی خاوند بے دین ہو گیا تو نکاح ختم ہو گیا۔ جب وہ توبہ کرے پھر نکاح کرے تو تب اس عورت سے اس کا واسطہ صحیح ہوگا، ورنہ اس سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔
اگر کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو میاں بیوی دونوں گناہ گار ہوں گے۔ اگر شوہر کسی معاملے میں زبردستی کرنا چاہتا ہے تو عورت کو چاہیے کہ وہ سب کو بتا دے تاکہ دین میں شرمائے نہیں، تاکہ کہیں حرام کا ارتکاب نہ ہو جائے۔ مسئلہ نمبر 4، جب کفر کا کلمہ زبان سے نکالا تو ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ہنسی اور دل لگی میں کفر کی بات کہی اور دل میں نہ ہو تب بھی یہی حکم ہے، جیسے اللہ معاف فرمائے، جیسے کسی نے کہا کہ اللہ کو اتنی قدرت نہیں ہے کہ وہ فلاں کام کر دے الیاذ باللہ، تو اس کا جواب دیا ہاں نہیں ہے، تو اس کہنے سے وہ کافر ہو جاتی ہے یا کافر ہو جاتا ہے اگر مرد نے کہا تو۔ مسئلہ نمبر 5، کسی نے کہا کہ اٹھو نماز پڑھو، جواب میں وہ آگے سے اللہ معاف کرے کہتا ہے کہ کون یہ اٹھک بیٹھک کرے، یا کسی نے کہا کہ روزہ رکھ لو اور آگے سے وہ کہتا ہے کہ کون بھوکا مرے یا کون روزہ رکھے، جس کے گھر کھانا ہی نہ ہو وہ کیا روزے رکھے، یہ روزے تو وہ رکھے جس کے گھر کھانا نہ ہو۔ اس طرح کی اگر وہ باتیں کر دیتا ہے تو یہ سب کفر ہے۔ مسئلہ نمبر 6، اس کو کسی آدمی کو کوئی گناہ کرتے دیکھا، کسی نے کہا کہ اللہ سے ڈرتے نہیں ہو، تو اس نے آگے سے کہہ دیا کہ نہیں میں نہیں ڈرتی یا میں نہیں ڈرتا، تو وہ کافر ہو گیا۔ مسئلہ نمبر 7، کسی کوئی برا کام کر رہا تھا، اس کو دیکھا اور اس کو کہا کہ تو مسلمان نہیں ہے جو ایسی بات کر رہا ہے، تو اس نے جواب دیا کہ ہاں میں نہیں ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں، تو وہ کافر ہو گئی یا ہو گیا۔ اگر ہنسی میں بھی کہہ دیا تو تب بھی یہی حکم ہے کہ وہ کافر ہو گیا۔ مسئلہ نمبر 8، کسی نے نماز پڑھنی شروع کی تھی کہ اتفاق سے اس پر کوئی مصیبت آ پڑی، تو اللہ معاف فرمائے اس نے کہہ دیا کہ یہ سب نماز ہی کی تو نحوست ہے، تو وہ کافر ہو گیا۔ مسئلہ نمبر 9، کسی کافر کی کوئی بات اچھی معلوم ہوئی اور تمنا کر کے کہنے لگے کہ اس سے تو اچھا تھا کہ ہم کافر ہی ہو جاتے، تو ایسا کرنے سے بھی وہ کافر ہو جائیں گے۔ مسئلہ نمبر 10، کسی کا لڑکا مر گیا اور اس نے کہا کہ یا اللہ مجھ پر یہ کیوں ظلم کیا ہے، مجھے کیوں ستایا ہے، تو اس بات کے کرنے سے بھی وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اگر عورت نے کہا تو وہ بھی کافر ہو گئی۔ مسئلہ نمبر 11، کسی نے کہا کہ اگر اللہ بھی مجھ سے کہے تو یہ کام میں نہ کروں، یہ یوں کہا کہ اگر اللہ جبرائیل علیہ السلام کو بھی اتار دے تو پھر بھی میں اس کا کہنا بھی نہ مانوں، تو اس سے بھی وہ کافر ہو جاتا ہے۔ مسئلہ نمبر 12، کسی نے یوں کہا کہ میں ایسا کام کروں گی یا کروں گا کہ اللہ بھی نہیں جانتا، تو اس سے بھی وہ کافر ہو جاتی ہے یا ہو جاتا ہے۔ مسئلہ نمبر 13، جب اللہ تعالیٰ کی یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حقارت کی یا شریعت کی بات کو برا جانا، عیب نکالا، کفر وغیرہ کی بات کو پسند کر لیا، تو ان سب باتوں سے ایمان جاتا رہتا ہے، اور کفر کی باتوں کو جن سے ایمان ختم ہو جاتا ہے ہم نے پہلے ہی آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے جہاں عقیدہ کا بیان آیا تھا۔ بہرحال اپنے ایمان کو سنبھالنے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا ایمان ٹھیک کرے اور ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔